أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وفهما وألحقنا بالصالحين. اللهم ألهمني مراشد أمورنا وأمرنا ديننا. معزز مکرم بزرگ حضرات، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس میں ہمارے بھائی بھی ہیں جو ہماری وطنی زبان کشمیری نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور ہمارے جو اپنے یہاں پر سبھی اپنے ہیں جو اسی علاقے کے باشندے ہیں، وہ ٹوٹی پھوٹی اردو سمجھتے ہوں گے، لیکن پھر بعد میں شکایت رہتی ہے کہ ہمیں پوری طرح سے اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہرحال ہمارا ایک رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ زبانوں کا محتاج ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں وادی کے ایک بزرگ ہیں، دعوت و تبلیغ کے پرانے ساتھی ہیں، کبھی اسکول کا رخ نہیں کیا ہے لیکن فضائل اعمال زبانی یاد ہے۔ ان کا نام ہے محترم ڈگا صاحب، ابھی زندہ ہے، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بہت نیک ہے۔ وہ ایک دفعہ جماعت میں گئے تھے، عرب جماعت کے ساتھ، اور مغرب بعد کی بات انہی کے ذمے تھی، مغرب بعد انہی کو بات کرنی تھی،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اردو بھی نہیں آتی ہے، کشمیری تو ان کو سمجھ میں آئے گی نہیں، تو وہ کھڑے ہوئے سامنے اور صرف اللہ کا نام لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ جو انسان بزبان قال نہیں کہہ سکتا وہ انہوں نے بزبان حال دلوں پہ مہر کر دیا۔ اور شاہدین کی شہادت ہے کہ جتنی تشکیل اس بیان کے بعد ہوئی جو خاموش بیان تھا، اتنی تشکیل ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ اسے عارفین حضرات فرماتے ہیں از دل خیزد بر دل ریزد، کچھ جذبات ہوتے ہیں، کچھ کلمات ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ان جذبات کا اظہار اور ان کلمات کا اقرار وہ مخاطب کے دل اور ذہن پر بالکل پیوست ہوتے ہیں۔ بہرحال اب ذمہ داری بھی ہے کہ بات سب کے لیے ہونی چاہیے، تو میں اب کوشش کروں گا، کیونکہ یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجمع البحرین ہے سامنے اور اب حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس گئی ات مسجد پاکس مز جمع، اس کم کر جمع؟ اگر اس دپو کہ اس کر پنن یسنن تیل گئی اس ایمان نش خارج مسجد مز بہت تہ، اگر اس دپو اس کر پنن صلاحیتن تیل چھن ام کھوت بوڑ ناشکرے کا انسان۔ لہذا سون اقرار چھُ کہ اس کر یتھ مسجد شریفس مز جمع پروردگار عالمینن پنہ قدرت کاملہ سۭتۍ۔ اس تھو امید کہ پروردگارن کرس جمع، اور یہ سون جمع گژھن چھُن اللہ تعالیٰ ہن یوں ہی تھومت سبحانک ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں یا جس بندے کو جس عمل کا راستہ دکھاتے ہیں، توفیق عنایت فرماتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ہمارا جمع ہونا شاید اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنانا چاہتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہماری نیت اب درست ہو۔ انما الاعمال بالنیات۔ ہم مجلس میں آئے ہیں، دل کھول کے بیٹھیں گے کہ اللہ پاک جو ہمیشہ رحمت دینے کے متلاشی رہتے ہیں، مواقع کے متلاشی رہتے ہیں، اس گژھو سا رحمت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہن بنائے دنیا مز بے شمار مخلوقات، ایسی بھی مخلوقات ہے جو ہم سے حسین و جمیل ہیں، ایسی بھی مخلوقات ہے جو ہم سے زیادہ عبادت کرنے والی ہیں، ایسی بھی مخلوقات ہے جو ہم سے زیادہ جسامت رکھنے والی ہیں، ایسی بھی مخلوقات ہے جن کی عمریں ہم سے زیادہ ہیں، اور انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہم بھی ہیں۔ لیکن اللہ کا کلام گواہ ہے، قرآن پاک گواہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے انسان سے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان بنو میں ساروی خود بہترین سانچس مز۔ اب یہ احسن کا جو ٹائٹل اس امت کو دیا گیا، انسانیت کو دیا گیا، اشرف المخلوقات ہونے کا جو اعزاز دیا گیا، وہ کیوں دیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ یہ انسان بشر ہے، یہ انسان نفسانیت کا حامل ہے، اس انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دنیا ہے، ہر چیز اس انسان کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہے،
لیکن یہ انسان اپنے جذبات کو اللہ کے تابع بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالی شان مخلوق بنائی ہے ملکوت کی، فرشتوں کی مخلوق، نفسانیت سے پاک، سراپا عبادت، صبح و شام عبادت۔ پروردگار عالمین نے انہی مخلوقات کو، اسی عظیم مخلوق فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جسے میں اپنی نیابت دوں گا۔ یہ انسان کا وجود، آدم کا وجود بنا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اس کے اندر جو میٹیریل رکھا گیا اس کے گواہ ملک تھے۔ اس کے اندر جو خصلتیں رکھی گئی، اس کے اندر جو چیزیں رکھی گئی، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، قتل و غارت ہے، خون ریزی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ عالم ملک اس کا چشمدید گواہ ہے۔ بنانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، مجھے زمین میں اپنا نائب بنانا ہے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ نیابت کا حق اس سے کیسے ادا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اللہ پاک مشورہ لینے سے پاک ہے، منزہ ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن مخلوقات کو، خاص کر انسان کو درس دینے کے لیے فرشتوں سے مشورہ لیا۔ فرشتوں نے بھی اپنا مشورہ دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے بار الہ خدا، آپ اسے اپنی نیابت دیں گے جس کے اندر خون ریزی کا مواد ہے، جس کے اندر مفاسد کثیرہ ہے، جو فساد فی الارض کا حامل ہے، یہ کیسے نائب ہو سکتا ہے؟ اگر بنانا ہی ہے نائب تو ہم اہل ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں جو ہمیشہ آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم ہیں جو ہمیشہ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم ہیں جو آپ کی نافرمانی سے پاک ہیں، ہم ہیں جو آپ کے احکام کے حامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اس ایک جملے میں پروردگار نے مقصد انسانیت بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرما سکتے تھے انی اخلق ما لا تعلمون، میں وہ پیدا کر رہا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں، انی اصنع ما لا تعلمون، میں وہ بنا رہا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی تمام صفات کمالہ میں سے ایک صفت کا اظہار کیا، انی اعلم، جس پر ایمان ملکوت کو پہلے سے معلوم تھا، انی اعلم، میں جانتا ہوں وہ چیز ما لا تعلمون جو آپ نہیں جانتے۔ پھر آدم اور ملکوت کا ایک ہی درس ہوا، ایک ہی کلاس ہوئی، اللہ پاک نے ساری چیزیں سکھائی۔ پھر فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، آپ نے کہا اس کے اندر صلاحیت نہیں، اس کے اندر لیاقت نہیں، یہ خلیفہ فی الارض بن نہیں سکتا۔ چلیں، آپ نے بھی سنا، اس نے بھی سنا، آپ نے بھی سیکھا، اس نے بھی سیکھا، آپ کو بھی بتا دیا، اس کو بھی بتا دیا، اب آپ بتائیں اپنی صلاحیتوں سے، یہ جو میں نے چیزیں بتائی ان کو دوہرا کے بتا دیں۔ ان کا جواب کیا آیا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم میں جو آپ نے پہلے سے صلاحیت رکھی ہے، نہ ہم اس صلاحیت سے کم سیکھ سکتے ہیں نہ اس صلاحیت سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ جو آپ نے ہمیں پہلے سے ہی علم کی ایک لیول دے رکھی ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں سیکھ سکتے۔ پھر کہا آدم علیہ السلام سے یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم چل اب تو بتا، مجھے نہیں، مجھے تو معلوم ہے۔ فرشتوں سے کہا انبئونی، تم مجھے بتاؤ، آدم سے نہیں کہا مجھے بتا، آدم سے کہا ملائکہ کو بتا۔
بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان ساری چیزوں کے نام۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں ذریت آدم ساری تھی، قیامت تک آنے والی ساری چیزیں موجود تھی۔ آدم علیہ السلام نے سب کا نام بتا دیا، سب کے اوصاف گنا دیے، سب چیزوں کا اظہار فرمایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ملکوت نے سرنڈر کیا کہ جو ہم نے کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا، یہ واقعتاً صلاحیت رکھتا ہے۔ کہنے کی غرض یہ ہے کہ اسی ذریت آدم میں سے ہم اور آپ بھی ہے۔ ہمیں پروردگار عالم نے اس دنیا میں ایک مشن کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر ایک طرف عالی شان مخلوق فرشتوں کی مخلوق ہے، تو دوسری طرف ایک اور مخلوق بہیمیت بھی ہے۔ ملکوت اگر سراپا عبادت ہے تو بہیمیت سراپا نافرمانی ہے۔ ملکوت کے اندر شہوانیت یا نفسانیت کا وہم و گمان نہیں، بہیمیت کے یہاں عبادت کا وہم و گمان نہیں۔ ملکوت ایک کنارے پہ بیٹھے ہوئے اور بہیمیت دوسرے کنارے پہ کھڑی ہے، بیچ میں ہے حضرت انسان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم اس پروردگار کی جس نے انسان بنایا، اس کا نفس بنایا، پھر اسے برابر کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اسی نفس کے اندر دو مواد ڈالے، اس میں مادہ تقوی بھی جمع کر دیا، مادہ فساد بھی جمع کر دیا، پھر انسان کو اختیار دیا، پھر انسان کو اختیار دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے پھر دونوں راستے دکھائے، پیغمبر بھیجے، پیغمبروں نے بتایا یہ راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، اس کی جو منزل ہے اللہ کی رضا ہے، جنت ہے۔ دوسرا راستہ ہے شیطان کا راستہ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب انسان کے اختیار میں ہے، ہدایت کا راستہ چننا ہے چن، غوایت کا راستہ چننا ہے چن، آپ پر کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں اپنے اعمال سے تو اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ ایک احسان ہم پر اللہ نے اور کر دیا، ہماری درخواستوں کے بغیر، ہماری چاہتوں کے بغیر، ہماری خواہشوں کے بغیر، ہمارے استحقاق کے بغیر اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا اس نبی کی امت میں جس نبی کی امت میں ہونے کی تمنا فرشتوں کو تھی، انبیاء کو تھی، مخلوقات کو تھی۔ ہمیں آپ کو مفت میں یہ نعمت ملی ہے، اب اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، اب اس کی حق ادائی بھی کرنی۔ یہ وہ نبی ہے جس نبی کی حمد و ثنا اللہ بیان کرتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ وہ نبی ہے جن کی تعریفیں اللہ پاک فرماتے ہیں والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، جس نبی سے باتیں میرا رب اس وقت کر رہا ہے جب نہ زمین پیدا ہوئی، جب نہ آسمان پیدا ہوا، نہ مخلوقات پیدا ہوئی، نہ افلاک پیدا ہوئے، اس وقت بھی روایت کے اندر موجود ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے سورہ یاسین کی تلاوت زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے کی۔ یہ وہ 1000 برس ہے جب نہ دن پیدا ہوا، نہ رات پیدا ہوئی، نہ شمسی کیلنڈر نہ قمری کیلنڈر۔ وہ 1000 سال بھی کیا ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت میرا اللہ یہ فرما رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کس سے باتیں ہو رہی ہے؟ تو یقیناً مرسلین میں سے ہوگا۔ کس سے باتیں ہو رہی ہے؟ اس نبی سے جس کی شان ہے لولا کا لما خلقت الافلاک۔ یہ وہ نبی ہے جس نبی پہ اللہ پاک اپنا مقدس کلام قرآن کی شکل میں نازل فرماتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جس نبی کے خدمت کے طور پر معراج کی رات جبریل علیہ السلام ہے۔ جبریل براق کی لگام پکڑ کے پیدل چل رہے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو رہے ہیں۔ فرمایا جبرائیل آپ کیوں پیدل چل رہے ہو؟ آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ فرمایا میری مجال ایسی نہیں ہے، میں نے 3000 سال اللہ کی عبادت
دن و رات کی ہے، اور اللہ پاک نے اس عبادت کے بعد فرمایا اے جبرائیل میں خوش ہوا، مانگ جو مانگتا ہے آج تجھے عطا کروں گا۔ میں نے اس وقت کہا تھا اے بارلا خدا، جس نبی کو تم نے طے کیا ہے ازل سے معراج کی رات، اسے اپنے دربار میں بلانا ہے، اس نبی کا خادم مجھے بنا دے۔ ہم اور آپ اسی نبی کی امت میں ہیں، اس تتھ امت اسمس یت حضرت علمدار رحمت اللہ علیہ فرمو پر لگزے ہے دس پیغمبرس یا سندس دورس رحمت چھ جاری، اچھا رحمت یوت جاری، زحمت چھ سانیو عملو، ڈونٹ سہلاب مضر رود یہ چھ سانہ عملہ۔ ممبرس پہ سو بہت قسم ہاؤن چھن صحیح کی بلا ضرورت، مگر قسم چھس ہاون اگر نہ اس پیغمبر آس ہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتان آسا وہ زمین بوس گئی تھی۔ یہ اس نبی کے آنسو ہے جو ہمیں ابھی عذاب سے بچائے ہوئے ہیں، یہ اس نبی کی آہیں ہیں اس امت کے لیے جن آہوں کے صدقے پروردگار اپنے غضب کو روکے ہوئے، ورنہ ہمارے اعمال بنی اسرائیل سے کئی زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک خوبی تھی، وہ اللہ کے کھلم کھلا مجرم ہوا کرتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلتا تھا اللہ ناراض ہو رہا ہے وہ فوراً رجوع اللہ کرتے تھے۔ جب کوہ طور اٹھایا آسمان پہ ان کے سروں پہ اب گرانا ہے، اللہ پاک نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل نافرمان بنے ہوئے، مانتے ہی نہیں ہے، موسیٰ کو ستا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ سے باتیں کرائیں، کبھی وہ ڈیمانڈ کبھی یہ ڈیمانڈ، ان کی اتنی مجال کلیم اللہ کو ستائیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ پاک نے کوہ طور اٹھایا ان کے سروں پہ ڈال دیا، اب اوپر گرانا تھا، جب انہوں نے دیکھا فوراً سجدے میں گر گیا۔ بنی اسرائیل کو فوراً وہ سجدہ، اور وہ سجدہ بھی کیسا تھا، ماتھے کی ایک بل پہ سجدہ تھا، ایک بل کھڑی تھی، یوں دیکھ رہے تھے پہاڑ ابھی کھڑا ہے یا نکل گیا۔ اللہ ان کی اس حرکت سے بھی واقف تھا، لیکن پہاڑ ہٹا دیا۔ رحمت خدا بہانہ می جو ید۔ اب جب ہمارا قائد ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان کا وسیلہ ہے، ان کا صدقہ ہے، ابھی بھی دن و رات چل رہے ہیں، ابھی بھی آفتاب و مہتاب جلوہ گر ہیں، ابھی بھی نظام افلاک اور ابھی بھی نظام ارضیات قائم ہے۔ یہ اس نبی کا صدقہ، ہمارے کیا اعمال، ہماری کیا مجال، پر لگزے ہے تس پیغمبرس یا سندس دورس رحمت چھ جاری، یتی یوتن کال یل حق لگی روز محشرس، اس کن امیدوار آسد سے، اس تیاسو امیدوار انشاءاللہ، اس تیاسو امیدوار۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، چہرہ مبارک لہو لہان ہوا، احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے، پیشانی مبارک زخمی ہوئی، جو جنگی سامان میں سے ایک خود ہوتی ہے ٹوپی، اس کے اوپر کڑے لگے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کڑا گھسا تھا رخسار مبارک کے اندر، والضحیٰ نہیں نکل رہا تھا۔ عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے ایک ہے، وہ کھینچ رہے تھے، کڑا نکل نہیں رہا تھا، پھر اپنے دانتوں سے اس کڑے کو پکڑا، زور سے کھینچا، کڑا نکل گیا، لیکن اس صحابی کے بھی 2 دانت شہید ہو گئے۔ اسی نبی کے سامنے جانا ہے، طائف کے میدان میں، طائف کا میدان گواہ ہے، کوئی تجارت کرنے نہیں گئے تھے، کوئی برادری بنانے نہیں گئے تھے، تفریح کرنے کے لیے بھی نہیں گئے تھے۔ مکے والوں نے ستایا، مکے والوں نے پتھر برسائے، مکے والوں نے تالیاں پیٹی، سیٹیاں بجائی، مکے والوں نے مجنون کہا،
नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका। मक्के वालों ने मसहूर कहा, मक्के वालों ने पागल कहा, मक्के वालों ने दीवाना कहा, दिल शिकस्ता हुआ, ताइफ की तरफ मुतवज्जा हुए। यहाँ बंजर है, कोई मान नहीं रहा है, वहाँ हरियाली है, शायद कोई मान जाए। चले गए। एक खादिम साथ है, ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु। ताइफ में गए, मुख्तसरन अर्ज़ कर रहा हूँ, ताइफ में गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाया। सब ने इनकार किया, इनकार ही करते, मामला आसान था। लेकिन जब निकलने लगे, उन्होंने पीछे से ओबाश जमा कर लिए, बदमाश जमा कर लिए, लौंडे जमा कर लिए, बच्चे जमा कर लिए। वो टीन बजाने लगे, सीटियाँ बजाने लगे, तालियां पीटने लगे, पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते के दो तरफ खड़े हुए, यहाँ से भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं, यहाँ से भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं। सरे मुबारक लहू लुहान हुआ। ज़ैद बिन हारिसा रिवायत करते हैं, जानवे मुबारक से खून निकलने लगा। जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नालैन मुबारक पहने हुए थे, खून इतना निकल गया, वो नालैन मुबारक भी तर हो गए, वो पाँव के साथ बिल्कुल जुड़ गए, पाँव के साथ चिपक गए। चलते चलते जब अब हिम्मत ना रही, बैठने लगे, क्योंकि अब चलने की सकत ना रही। मैंने सहारा दिया, अगर बैठे फिर उठ नहीं पाएंगे। ऐसे ही चलते हैं, घिसटते हुए ताइफ से बाहर निकल गए। दुश्मनों को भी तरस आ गया, दुश्मनों ने पानी पिलाया। किस लिए था? इसलिए था। कोई मकान नहीं बनाया, कोई अपने बच्चों को आबाद नहीं किया ताइफ में, कोई जागीरें नहीं बनाई ताइफ में, सिर्फ इसलिए कि ये लोग रोज़े महशर जहन्नम की होलनाकी से बचें। वही दर्द हमारे लिए भी था, वही तड़प हमारे लिए भी थी। सहाबा किराम से मुखातब होकर के फरमाया, ए सहाबा, मुबारक हो आप लोगों को, आपने ईमान लाया, मुझे देखा फिर ईमान लाए हो। लेकिन तूबा सबअ मर्रातिन, आपको एक मर्तबा मुबारक, 7 मर्तबा की मुबारकबाद। तूबा सबअ मर्रातिन, 7 मर्तबा की मुबारकबाद। लिमन लम यरानी व आमन बी, जिसने मुझे नहीं देखा फिर भी ईमान लाया। हम हैं वो लोग। एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, फरमाया मेरी तमन्ना है काश मैं अपने भाइयों से मुलाकात कर लूं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? फरमाया, ला अंतुम अस्हाबी, तुम मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे, फिर मुझ पर ईमान ले आएंगे। जवानों, बुजुर्गों, कहाँ की जिंदगी गुजार रहे हो? किस दुनिया में पड़े हो? इख्तिलाफात में इतने ज्यादा डूब गए कि मुसलमान का इकराम नहीं कर रहा। इंसानियत खत्म हो चुकी है, ईमान की नूरानियत से हम लोग महरूम हो चुके हैं। एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, एक दूसरे को काट मारने के लिए तैयार खड़े हैं। कोई बयान दे रहा है, दूसरे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई बयान दे रहा है, दूसरा इस्तेहजा कर रहा है। वो इसार खत्म, वो मामलात खत्म। अभी भी मौका है। हमारी ये वादी गुलपोश इंसानियत से भरी हुई थी, अब नजर लग गई है, नजर लग गई है, क्योंकि हम दीन के दुश्मन बन गए। वो जो दीन हम तक बड़ी कुर्बानियों से पहुंचा था, अपनी तारीख पढ़ लें। मीर सैयद अली हमदानी रहिमहुल्लाह ताला की वो कुर्बानियाँ, मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियाँ, हज़रत मखदूम साहब की कुर्बानियाँ, हज़रत अलमदार रहिमहुल्लाह की कुर्बानियाँ हम बुला बैठे हैं। आज सुने साहब सबंत एहतराम करन के कुछ ही अरसा हुआ जब सहाबा का नाम अजमत से लिया जा रहा था, जब सहाबा का नाम लेकर के तसव्वुर मुस्तफ़ा जहनों में आता था कि ये वो सहाबा है जो बदर में नबी के साथ गए थे, ये वो सहाबा है जिनका हम तज़किरा करते हैं, अहद में नबी के साथ गए थे, हुनैन में गए थे, तबूक में गए थे, यरमूक में गए थे।
لیکن آج ہم انہی صحابہ کا نام لیتے ہیں، ہمارے ذہن تبدیل ہو چکے ہیں، عظمتیں ختم ہے۔ صحابہ کی توہینیں، اولیاء کی توہینیں، علماء کی توہینیں، اللہ کی رحمت آئے گی کہاں سے؟ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے رجال اللہ۔ اگر رجال اللہ کو چھوڑ دو گے، کتاب اللہ کا صرف فلسفہ رہ جائے گا۔ یوشک علی الناس زمان، میری امت پہ ایک زمانہ آ جائے گا، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، کیونکہ قرآن کی تفسیر میرے نبی کی ذات تھی، قرآن کی تفسیر صحابہ کا چلنا تھا، قرآن کی تفسیر اولیاء کی محفلیں تھی۔ جب ہم نے رجال اللہ کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ بھی چھوٹ جائے گی۔ اسی دور کے بارے میں فرمایا تھا، قرآن باقی ہوگا لیکن صرف الفاظوں کی حد تک محدود رہے گا، قرآن کی روح اٹھا لی جائے گی، قرآن کی نورانیت سے لوگ محروم ہوں گے۔ قرآن شفاء القلوب تھا، قرآن جلاء القلوب تھا، قرآن پاک دفاع الاحوال تھا، دفاع اوہام تھا، قرآن پاک روحانیت تھی، قرآن پاک رب سے کرنے کی باتیں تھی۔ لیکن آج کل کیا رہ گیا؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، فریق مخالف کے خلاف کوئی آیت مل جائے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، احادیث کو پڑھا جا رہا ہے۔ اب احادیث کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ احادیث کی نمبرنگ بتائی جاتی ہے، کہیں سے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے، کہیں سے اولیاء کرام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا موقع فراہم ہو جائے، اسی نیت سے قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ کہاں سے ہدایت ملے گی؟ ساری سمہاو اکثیر از لمحاو، یہ ساری کیا از ونک؟ حضرت علمدار رحمت اللہ علیہ سندس دورس ما گو زیادہ ٹائم، 6.5-7 وتوئی تم سات نا یہ مسلک بندی، اڑ دپان نہ یہ گئی اوتر پہ فرقہ واریت اس مکلاو، فرقہ واریت ہے ہی نہیں اس امت کے اندر۔ ہاں مسلکوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، اسی کا نام ہم نے فرقہ واریت رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی مسلک سے پوچھے وہ کہے گا میرا امام محمد رسول اللہ، میرے لیے دستور کائنات، دستور زندگی قرآن مقدس، میرے لیے شاہراہ کائنات حضرات صحابہ کرام۔ اب اختلاف کہاں ہے؟ کہاں چھا ونن 4 نماز فرض، کہاں چھا ونن 6 نماز فرض۔ بنیادی دین سب کا ایک ہی ہے، لیکن جب اختلاف دلوں میں پڑ جاتا ہے پھر راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ جب اختلاف دلوں میں نہیں ہوتا ہے، صحابہ میں بھی اختلافات تھے، بڑے بڑے اختلافات تھے، لیکن یہ وہ ذات تھی جن کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب آپس کے معاملات ہوتے تھے تو رحمت ان پر غالب آ جاتی تھی، جب دشمن مقابلے میں آ جاتے تھے تو قہر و جلال ان پر غالب ہو جاتا تھا۔ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جو نبی اس کائنات کو ہدایت کی مٹھاس سے بھرنے کے لیے آئے تھے، مگر اس مشروع اس رود محدود اس آسن زاگن اکس بیس یمس کتن ژلہِ اکن یکن کان حرف نیرت تو براٹھن تھی۔ کچھ دن پہلے رمضان المبارک ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، اعتکاف کے ایام چل رہے تھے، کسی نے مسئلہ پوچھا ہماری بستی میں جمعہ نہیں چل رہا ہے، اتنا چھن جمعہ، اب ہم جمعہ کی نماز کے لیے کیا کریں؟ میں نے کہا جب آپ کی بستی میں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے شرعاً آپ پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے۔ جب آپ پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے تو یہ ضروریات دین میں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ ضروریات ان کو کہا جاتا ہے جس کا نعم البدل موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جنازے کی نماز پڑھنے سے بھی اعتکاف والے کو، کیونکہ لوگ پڑھنے والے موجود ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، آپ پھر بھی نہ جائیں باہر۔ اگر آپ کی بستی میں جمعہ نہیں ہو رہا ہے ظہر کی نماز پڑھ لو، دوسری بستی میں جانے کی ضرورت، اگر آپ نکلیں گے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ یہی ہے۔ اب انہوں نے فون کیا دوسرے نمبر پر، ہمارے ہی بھائی ہیں وہ بھی، لیکن انہوں نے شاید
اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ فرمایا کہ نہیں آپ دوسری بستی میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو. کچھ لوگ نکل گئے، کچھ لوگ نہیں نکلے، کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی، کچھ لوگوں نے ہماری بات مانی. اب جب شام کو وہ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا مسئلہ تو یوں ہے، انہوں نے اس طرح سے کہا. تو وہ جو مولوی صاحب ہے، چاہیے تو یہ تھا وہ مجھے فون کرتے، کیونکہ میرا جو اپنا ذاتی معمول ہے، میں مسلکوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہوں. میرا بھی کوئی مسلک ہے، لیکن میں اپنے مسلک کی ترویج سے بہتر دین اسلام کی ترویج سمجھتا ہوں. مسلک ضرورت ہے، دین مقصد ہے. ہم اپنی ضرورت کے لیے اپنے مقصد کو قربان نہیں کر سکتے. وقتی طور پہ اپنے مقصد کے لیے ضرورت کو قربان کیا جا سکتا ہے. لہٰذا میری دعوت اور میرا بیان کبھی بھی مسلک پرستی پر نہیں ہوتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ان کو اختلاف ہوا ہے وہ مجھے فون کر لیتے، آپ نے یوں مسئلہ بیان کیا، آپ سے غلطی ہوئی ہے، میں دیکھ لیتا یا تو غلطی ہوتی یا ان کو سمجھاتا. انہوں نے کہا ان سے کہو، یعنی مجھ سے کلپ بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دو، ہم وہاں جواب دیں گے. ایدکا والوں نے فون کیا، میں نے کہا یار میں کلپ والا مولوی نہیں ہوں، میں کلپ نہیں بناتا. کلپ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنا مذاق اڑواؤ. مسئلہ صحیح بھی ہوگا، لوگوں کو کیا پتا، وہ پھر وہاں سے جواب دیں گے، پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے. تو لوگ پھر کہیں گے کہ دیکھو، پھر لوگ مذاق ہی بناتے، وہ انجوائے کرتے ہیں. پھر میں نے کہا چھوڑ دو ان کو، جس کو ماننا ہے مانے گا، نہیں ماننا ہے تو پھر اپنی راہ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال لوگ بھی آج کل ان کا بھی تحقیقی ذہن ہے. تحقیقی ذہن تو نہیں ہے، تحقیق کے لیے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، وہ پڑھتے تھوڑی نہ ہے. تفتیشی ذہن ہے، تفتیش کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے انہی کے مسلک کے بڑے مولوی صاحب کو فون کیا. انہوں نے جب مسئلے کا جواب دیا وہ وہی تھا جو میرا تھا. تو اب وہ مجھے فون کر رہے ہیں کہ اب آپ کلپ بنائیں اس کے خلاف، کیونکہ اب یہ جواب مل گیا. میں نے کہا یار جب میں نے اس وقت کلپ نہیں بنایا جب مجھے پتا تھا میں صحیح ہوں، اب میں اس کا سہارا لے کر کے اسی کے خلاف کلپ بناؤں گا، مجھے کیوں اس کا مذاق بنانا ہے. امت کا مزاج یہ ہے، انجوائے کر لو دین کو، انجوائے کو. وہ فکریں مر چکی ہے، وہ تڑپ گم ہو چکی ہے. تاریخ کے پارینوں میں کہیں تھا کہ امت کے بھی کچھ غمخوار ہوا کرتے تھے، امت کے بھی کچھ دلدار ہوا کرتے تھے. وہ قصے پاری نہ ہو چکا ہے، آج کل انجوائے کیا جاتا ہے. دین انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے، دین سیکھنے کی چیز ہے، اپنانے کی چیز ہے. بزرگو دوستو، اللہ پاک نے ہم پر عظیم احسان کیا، ہمیں اس نبی کی امت میں لایا جس نبی کی شان بیان کرتے کرتے علماء تھک گئے. ایک شاعر ہیں، انہوں نے 1000 اشعار لکھے ہیں نعتیہ کلام میں. کتنے؟ 1000 اشعار انہوں نے لکھے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. شاید ان کو وہم ہوا ہو، شاید ان کو گمان ہوا ہو کہ لوگ کہیں گے واہ واہ کیا نعتیں لکھی ہے، کیا اشعار لکھے. فوراً اس کی تلافی کر دی، اعلان کر دیا ما مدحت محمدا بکلامی ولیکن مدحت کلامی بمحمد. میری جرت نہیں، میری اوقات نہیں، میں اپنے کلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کروں. میں کیسے تعریفیں کروں؟ تعریفیں تو اللہ بیان کرتے ہیں. ہاں میں نے اپنے کلام کو سنوارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے. ایک صاحب گزرے ہیں، انہوں نے رباعی لکھنی چاہی، 3 اشعار لکھے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. ان میں قافیہ بندی تینوں مصروں میں ایک ہی ہے. بلغ العلا، وہ بلندیوں کو پہنچے، بکمالہ، اپنے کمالات سے. کشف الدجا، انہوں نے چاند کو بھی کھول کے رکھا، بجمالہ، اپنے جمال سے. حسنت، بہت ہی خوبصورت ہیں. جمیع خصالہ، ان کی ساری خصلتیں، کیا کہنے ان کے. اب چوتھا مصرع نہیں مل رہا تھا جس پر اس رباعی کو ختم کریں اور بند کریں. کمال رباعی کا وہ ہوتا ہے جو چوتھا مصرع ہو، جس میں شاعر تینوں مصروں کا خلاصہ بیان کرتا ہے. مل نہیں رہا تھا، ادیب تھے،
خواب میں زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. چوتھا مصرع میری طرف سے رکھیں، صلو علیہ وآلہ، درود و سلام ہو میرے اس نبی پر. اور امت آج کل درود و سلام پہ بھی لڑ رہی ہے، پڑھتا کوئی نہیں ہے. میرا نبی ہمارے درودوں کا محتاج ہی نہیں ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود اپنے ملکوت کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و خوانی کرتے رہتے ہیں، سلام و صلوات بھیجتے رہتے ہیں. ہمارے درودوں کی احتیاج کسے؟ ہمیں ضرورت ہے. اس پنہ خاطر پڑھن یہ درود، اس پان محتاج. اگر بہ پڑھ درود بہ کیاز ون بیس مے پڑھ درود ژے پڑھتھوے نہ، بہ کیاز ون بیس؟ مے چھ پنہ خاطر پڑھن درود. اس چھن بیس ونان کہ ہے ژے کیاز نہ پڑھ نماز مے پڑھ، البتہ یہ چھس ونان ژے کیاز نہ پڑھو درود مے پڑھ، ژٕ چھُکھ نہٕ درود پڑھن کہین. تکیاز سون درود تہ چھ لڑائی جھگڑو خاطر. مے گژھِ معافی دِنۍ اگر مے کُنہِ جایہِ کلامس منٛز گژھِ اورٕ یور. بہٕ چھُس یژھان پنٕنۍ جذبات الفاظن منٛز ترٛاوٕنۍ. ہم نے ہر چیز کو جھگڑا بنایا. نماز بھی اب جھگڑا بن چکی ہے، فساد بن چکی ہے. مسجدوں میں بٹوارا، اماموں میں بٹوارا، قرآن میں بٹوارا. اتنی آیتیں تیرے مسلک کے مطابق تو رکھ لے، اتنی آیتیں میرے مسلک کے مطابق یہ میں رکھتا ہوں. حدیثوں میں بٹوارا. کوشش کرو، محنت کرو. اس اگر یہ امس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سندس امتس مز روزے معاشرس مز کیا گھو آسن؟ میانن درودن تیل شوب یلم قبول کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میانے نمازن، میری نمازوں کو تب رونق جب قبول کریں بارلا خدا. میرے درودوں کی تب شان جب یہ لائق حبیب کائنات ہو. رزلٹ آئے گا، اس کا بھی وقت اور دن متعین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے کہ آپ مجھے ڈھونڈتے پھرو گے روز محشر میں، بڑا میدان ہوگا، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان موجود ہوں گے. کہاں ڈھونڈو گے؟ ہاں مجھے ڈھونڈنا. انی فرضتکم علی الحوض، تم وہاں ہوں گے، میں آپ کے انتظار میں حوض کوثر پہ ہوں گا. انی فرضتکم علی الحوض، کون ہے جو حوض پہ انتظار کرے؟ اگر مسجد ہوں چیئرمین آئے سہ چھا لکن تریش دیوان، دپان تیل کتہ روٗدُس بہٕ چیئرمین. اگر گامُک سرپنچ آئے سہ چھا خدمت کران؟ میرا نبی خود کام کیا کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا صحابہ کی. لوگ آسان حساب و کتاب دیوان، یہ امتحان دِتھ یوان گوبر نیبر کن امتحان حالس نیبر کن چھس نہ موج آسان تو نہ مول تریش ہتھ. تم آسان پنہ گھر، تمن کیا فکر امس گوبرس کیا حال بنیومت ات امتحان حالس مز، امس کم تارک آمت دہلے بوزن. لیکن میرا نبی، ہمارا حساب چل رہا ہوگا، وہ انتظار کر رہے ہوں گے، جام بھرے پڑے ہوں گے، اپنی امت کے انتظار میں ہوں گے. فرمایا انی فرضتکم علی الحوض، میں آپ کے انتظار میں ہوں گا حوض کوثر پر. فمن دخل علی شربا، جو میرے پاس آئے گا پیے گا. ومن شرب لم یظمأ ابدا، جو ایک بار پیے گا کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں. اگر حساب و کتاب میں رزلٹ فیل بھی آ گیا، جہنم میں بھی جائے گا، تب بھی پیاس نہیں لگے گی. یہ اس ایک جام کی برکت ہوگی جو نبی اپنے دست نبوت سے پلائیں گے. ومن شربا لم یظمأ ابدا، جو ایک جام پیے گا کبھی پیاس لگے گی نہیں. اس کے بعد فرمایا ثم یردن علی، یا فرمایا لیردن علی اقوام، پھر میرے پاس کچھ جماعتیں آئیں گی، کچھ لوگ آئیں گے. یعرفوننی، وہ مجھے پہچانیں گے. وأعرفهم، میں بھی انہیں پہچانوں گا. رشتہ رہا ہوگا، تعلق رہا ہوگا، کبھی آپس میں تعارف ہوا ہوگا، میں انہیں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے. ثم یحال بینی و بینہم، لیکن اللہ کے حکم سے ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، انہیں روک دیا جائے گا. میں کہوں گا انہم منی، اے اللہ میری امت آ رہی ہے، پیاسی ہے، تڑپی ہوئی ہے، قسم پرسی کی حالت میں ہے، میرے پاس آ رہے ہیں، انہیں آنے دیں. اللہ فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے حبیب آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے ساتھ کیسا بگاڑ کیا تھا، میں انہیں نہیں آنے دوں گا.
یہ نہیں فرمایا انہوں نے میرا دین بدل دیا تھا، فرمایا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ کو نہیں معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمائیں گے سحقاً سحقا لمن غیر بعدی، تباہی بربادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد اپنا دین بدل لیا۔ اشخاص دین یو صاحب سو بنشوس، کیا ہمارے پاس وہ دین ہے جو صحابہ نے لیا تھا، جو صحابہ نے نبی سے لے کے اس امت کو دیا تھا؟ وہ محبت ہے، وہ اثار، وہ تڑپ۔ صحابہ نے حجۃ الوداع کے بعد اپنی بستیوں کو خیر باد کہہ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا۔ جو گھوڑے پہ سوار تھا گھوڑے کا رخ جس جہت میں تھا اسی جہت میں چلے گئے، جو پیدل تھے جس جہت میں تھے اسی جہت میں چلے گئے، اسی کو اپنا وطن بنایا۔ بلغوا عنی ولو، ہم بھی اسی امت کے فرد ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے بہت کھیل لیا ہے مسلک، ہم نے بہت کھیل لیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، مذاق کرنا، دوسری چیزیں کرنا۔ چلیں اب عہد کر لیں، امت بن کے جئیں گے، نبی کے غلام بن کے جئیں گے، صحابہ کے غلام بن کے جئیں گے، نبی کے عاشق بن کے جئیں گے، اس دین کو لے کے جئیں گے جو دین ہم کو لے کے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سو دین پکنا برو کن، یس دین اس دیت حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ عرصے سے کشمیر کے حالات بہت تبدیل ہو رہے ہیں۔ ویرانی گلشن کی خاطر ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ لہذا ضرورت کیا؟ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو پھر آگے لے چلو۔ ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے، پڑھے لکھے لوگ، دولت مند لوگ، عیش پرست لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، عمرا نشے دولت میں غافل ہیں ہم سے۔ اس نشے کو چھوڑیں، اللہ کی طرف چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں۔ یہ جو ہمارے بھائی یہاں پر آئے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کوئی تجارتی معاملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ ان کو نہیں جانتے تھے، یہ آپ کو نہیں جانتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ دنیا کی جو زمینی سطح ہے، جو جغرافیہ، اس میں یہ بھی کوئی گاؤں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا یہ مسجد بھی یہاں پر موجود ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ آئے اللہ کا نام لے کر کے، کیوں آئے؟ کس مقصد سے آئے؟ کیا یہ مموز کرا تہ ست یتھان دہن مز کس دہ گئی کھیتی تہ ست باغک سودا کنس؟ کسی کے ساتھ باغ کا سودا ہوا؟ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری قائم ہوئی؟ کسی کے ساتھ کوئی دنیاوی معاملہ ہوا؟ کیا باتیں ہوئی؟ چند منٹ بیٹھیں، دین کی بات ہوگی۔ یہی رشتہ ہے ہمارا، اور سب سے بڑا رشتہ اور سب سے مضبوط رشتہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگو دوستو، ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کا نام لینے کے لیے شاعر کہتے ہیں، ہزار بار شویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار اپنا منہ مشک و گلاب سے دھونے کے بعد ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، اب بھی آپ کا نام مبارک لینا انتہا درجے کی بے ادبی ہے۔ کیا ہم اس نبی سے محبت نہیں کریں گے؟ ام کھت بڑ دولت کیا آس اگر اس یم دنیا مز درائے اور اس عشق رسول گمت حاصل؟ ام کھت بڑ دولت آز؟ یہ باغ یہیں رہ جائیں گے، ملازمتیں، تجارتیں، مکان، بلڈنگ، گاڑیاں، بزنس، سب یہی چھوٹ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب ہم چار بندوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے اپنی ابدی آماج گاہ کی طرف نکلیں گے، قبرستان کی طرف جائیں گے، کچھ ساتھ نہیں آئے گا۔
اگر کچھ سانسیں نکلی ہوں گی اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، وہ کام آئیں گی، ذخیرہ آخرت ہوگا۔ صحابی کرن بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ فی ابراہیم، اللہ کا قول ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے، تلاوت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کی طرف ناد لگائی، التجا اور فریاد لگائی، کہا رب اے میرے پروردگار، انہن بے شک ان بتوں نے اضللن گمراہ کر رکھا ہے، کثیرا من الناس بہت سارے لوگوں کو، بہت سے لوگ گمراہ پڑے ہیں بت پرستی کے اندر۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرا متبع بن گیا، جس نے میرا کلمہ پڑھا، جس نے میری بات مانی، وہ میرا ہے۔ ومن عصانی، جس نے نہیں مانا، فإنک انت الغفور الرحیم، وہ آپ کا ہے، آپ کا معاملہ ہے، چاہے تو اس کو چھوڑ دیں، چاہے کیا کر لے، آپ جانے وہ جانے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقال عیسیٰ علیہ السلام، پھر دوسری آیت پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام کا قول، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ، اے اللہ یہ میرے ماننے والے ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں، سب کے سب بندے آپ کے ہیں۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ، اگر آپ انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، ہے تو آپ ہی کے بندے، آپ کی ہی مرضی چلے گی۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو مغفرت کرنے والا ہے، چاہے تو ان کی مغفرت ہی کر دے۔ جب یہ دو آیتیں تلاوت فرمائی، صحابی بیان کرتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، اپنے دونوں دستے مبارک پھیلائے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رونے لگے، آنسو نکلے اور رخسار مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ ایک ہی بات زبان پہ جاری تھی، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت میں گنہگار بھی ہے، ثوابکار بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، بدکار بھی ہے، اولیاء بھی ہے، اشقیاء بھی ہے، شہداء بھی ہے، اتقیاء بھی ہے، صدیقین بھی ہے، لیکن گنہگار بھی ہے۔ میں اگر صدیقین کا نبی ہوں، گنہگاروں کا بھی نبی ہوں، میں اگر متقیوں کا نبی ہوں تو آپ کے نافرمانوں کا بھی نبی ہوں۔ میں سب کے لیے مانگ رہا ہوں، اے اللہ کسی کو عذاب نہ دینا، سب کی ہی مغفرت کر دینا۔ جب رونے لگے، زارو قطار آنسو بہنے لگے، ہچکیاں بندنے لگی، اللہ پاک نے جبرائیل سے فرمایا یا جبرائیل اذهب الى محمد، اے جبرائیل جا میرے حبیب کے پاس جا، فوراً جا، سلام کے ساتھ جا، اور پھر وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، آپ کا رب تو پہلے سے ہی جانتا ہے، وَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ، لیکن پھر بھی پوچھ کے آنا، روئے آپ کیوں، رلایا کس چیز نے؟ جبریل علیہ السلام آئے، بات سنا دی، سلام سنا دی، اس کے بعد آنے کا مقصد بھی پوچھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی بات سنا دی کہ میں دنیا کی وجہ سے نہیں رویا، غربت کی وجہ سے نہیں رویا، پھاکوں کی وجہ سے نہیں رویا، پیٹ پہ پتھر باندھے نہیں رویا، بدن پہ پتھر برسے نہیں رویا، دانت شہید ہوئے نہیں رویا، خون برسا نہیں رویا، دو بیٹیوں کو طلاق پڑ گئی نہیں رویا، معلوم تھا حسن و حسین شہید ہوں گے نہیں رویا، معلوم تھا حسین کا سر نیزے پہ چڑھے گا نہیں رویا۔ روئے کیوں؟ امت کے لیے رویا، امت کے لیے رویا۔ واپس آئے، اللہ پاک نے کیا فرموس واپس فرمایا آپ واپس جائیں اور میرے نبی سے کہہ دیں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی کر دیں گے۔ پھر قرآن پاک کی آیت بھی اتاری، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنے سے نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تب تک راضی نہیں ہو جاؤں گا جب تک جہنم سے اپنے آخری امت کو نکال کے جنت میں نہیں پہنچاؤں گا۔ نکالیں گے کب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخری درجے کا امتی ہوگا، جب تک وہ جہنم سے نکل کے جنت میں نہیں جائے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے غم امت۔ اسی غم امت کو لے کر کے یہ بھائی ہمارے پاس آئے، دوسرا کوئی غم نہیں تھا۔ گورنمنٹ نے ان کو کوئی فنڈنگ نہیں کی کہ آپ جائیں، اپنے پیسے نکالیں،
اپنا خرچہ نکالا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، نہیں معلوم یہ سب صحیح سلامت واپس گھر پہنچیں گی بھی یا نہیں معلوم، راستے کے مسافر ہیں۔ بس دین کے وہی دو گروہ، دین کی وہی دو جماعتیں جن سے یہ چمن آباد ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دین کی وہ دو جماعتیں جو سبقت لے چکی ہیں، ایک جماعت مہاجرین کی، ایک جماعت انصار کی۔ یہ کیا ہوتا ہے مہاجر اور انصار؟ مہاجر کے معنی جس نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، دین کو لے کر کے چلا۔ انصار کے معنی کہ جن کے پاس یہ مہاجرین پہنچے انہوں نے ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، اور پھر جا کر کے دین وجود میں آتا ہے۔ اگر ہجرت اور نصرت نکل جائے گی تو پھر دین باقی نہیں رہے گا۔ اگر یمو کر ہجرت یہ معنی اس نش سن ذمہ داری کیا؟ ہماری واللہ العظیم یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں دینی اعتبار سے کہ ہم ان کے لیے عالی شان بستر بچھائیں، یہ گھر سے اس نیت سے نکلے ہی نہیں ہے۔ نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے عالی شان کھانے پکائیں، یہ ہم سے عالی شان کھانے والے ہیں۔ ہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ملاقاتیں کرائیں، ہم یہ فکر کریں کہ یہ ہماری بستی میں آئے۔ کتنے ہوں گے جو ڈرگس میں مبتلا ہوں گے، چلیں انہی کے ساتھ ملاقات کراتے ہیں۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک ڈرگس کی دنیا سے نکل کے دین کی دنیا میں آ جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی ہے، اور ان کے لیے ہماری طرف سے اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بس یہ فکر تھیو پننہِ جائے غالب، یہ فکر تھیو پننس ذہنس مز غالب کہ سون مقصد زندگی گژھِ آسُن قیام ایمان، قیام دین۔ مسجد کریو آباد، پنن بچہ أنیُک مسجدن مز، پنن بستین مز کریو مکاتبن ہز فکر، تاکہ یس نو جنریشن ین واجن چھ تہند ایمان گژھِ روزن محفوظ، تہندِ ایمانٕچ کریو فکر۔ یتھ پٲٹھۍ أسۍ باغن ہز فکر کران، أسۍ چھِ بناوان نو باغ، یہ کٔژِ وُہٕرۍ گژھِ تیار؟ 2 وُہٕرۍ 3 وُہٕرۍ 4 وُہٕرۍ۔ اَسہِ چھا پتہ أسۍ کھٮ۪مو امیُک فصل؟ اَسہِ کیٛاہ نیت آسان؟ سٲنۍ شُرۍ کرنس آرام۔ اگر دُنیہُک سنٛز چھُ یوٗت کران، دیٖنُک سنٛز کُس کرِ؟ گٔے نہ سانہِ کورِ غٲر مُسلمن سۭتۍ، گٔے نہ حظ مرتد؟ تِم آسنہٕ علمدار سٕنٛز کورِ، تِم آسنہٕ شاہ ہمدان سٕنٛز کورِ، کُس بُتھ ہاوو پگاہ؟ کمہِ بُتھِ گژھو؟ یتھ علاقس منٛز کۭتیاہ آسن ڈرگسن منٛز مبتلا؟ اگر ڈرگس کران تِم یِم دُنیا منٛز درٛاے، اَسہِ یی نہ پرژھنہٕ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ؟ اَسہِ پرژھِ نہ شاہ ہمدان، بہٕ ہمدان ترٛٲیِتھ آوُس، پنٕنۍ تجارت ترٛٲیِتھ آوُس، گھر بار زمین زراعت اہل و عیال یار دوست رشتہ دار ترٛٲیِتھ آوُس، ژےٚ کۄس قدر کٔرٕتھ تتھ میٲنِس یِنس؟ أسۍ کیٛاہ حظ جواب دِمو؟ أسۍ کُس جواب دِمو؟ لہذا امِچ کرو انشاءاللہ فکر، کرو حظ؟ ٹائم گوٚو علاوٕ ما گوٚو ٹایم؟ 5-10 منٹ چھا وُنہِ؟ امہِ خٲطرٕ چھُ بُنیٲدی طور شعوری مسلمان بننٕچ کوٗشش کرٕنۍ، فکری مسلمان بننٕچ کوٗشش کرٕنۍ۔ أزیُک سوشل میڈیا، أزیُک پرنٹ میڈیا اور أزیُک بازر یہ چھُ کُفرٕ سۭتۍ بٔرِتھ۔ اگر گھرِ نیرِ نہ حظ ایمان وول، تہجد پڑھِتھ درٛاو گھر سے تہجد پڑھ کے نکلا، بازار کے اندر جب جائے گا اسے کوئی کفر کی دعوت دینے والا نہیں ہوگا، یہ بازار بزبان حال اس کو کفر کی طرف بلا رہا ہوگا جب یہ بازار کی چیزیں دیکھے گا۔ ایک ہوتا ہے عملی مسلمان، وہ تو ہم ہیں الحمدللہ، ایک ہوتا ہے فکری مسلمان، شعوری مسلمان، شعوری ایمان والا، وہ بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب بننے کی کوشش کرواز انشاءاللہ، تاکہ سانین یمن بستین مزی دین سون یہ گام پہن چھُ نہ حظ، یہ گژھِ گژھُن اسلام کے اعتبار آباد۔ ییٚمہِ گام منٛز گژھِ نہٕ، یہِ گژھِ روزُن مثٲلی گام، نسا ییٚتہِ چھِ نٮ۪ماز گُزار، جنریشن چھِ تبدیل گژھان، مگر سون ڈی این اے گژھِ نہٕ تبدیل گژھُن۔ محنت چھِ چلان وٕنکٮ۪نس واریاہ زیادٕ۔ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یہِ کَتھ، اس وقت دنیا میں 2 جنگیں چل رہی ہے، گلوبل وار ہے، یہ عالمی جنگیں ہیں، یہ 2 ہیں، ہے تو بہت ساری لیکن زیادہ تر یہی 2 ہیں۔
ان میں سے ایک ہے جس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں، دوسری ہے جس میں ہمیں 100% فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ فکر مند جس میں ہم کو نہیں ہونا ہے، اس سے اللہ پاک نے ہم کو پہلے سے ہی نوازا ہے، وہ ہے اکنامکل وار، ٹریڈ وار، معاشک جنگ یس چلن زن فائنینشلی وار ونکس چلن یہ جو جنگ ہے نا، یہ دو فردوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، یہ ایک فرد سے لے کر کے ایک ملک تک، اور ملکوں سے لے کر کے یہ اقوام عالم تک، پھر پوری دنیا میں یہی جنگ اس وقت چل رہی ہے۔ جس کے پاس سرمایہ ہے اسی کو سلوٹ ٹھوکا جاتا ہے، جس کے پاس ہے نہیں اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للفقر اخشى علیکم، مجھے اپنی امت پر فاقوں کا، فقر کا، غربت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ جب تک غربت رہے گی دین زندہ رہے گا۔ ولیکن اخشى، ہاں خوف اس بات کا ہے، اندیشہ اس بات کا ہے، ان تبسط علیکم الدنیا، کہ دنیا کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ کمپٹیشن کی جنگ چلے گی، مسابقت ہو جائے گی۔ فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پھر آپ کو یہ دنیا ایسے ہی ہلاک کرے گی جیسے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ اس میں ہمیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بقدر تقدیر ملتی ہے، محنت کرنی ہے، حرکت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے۔ تالو ٹانگ چھن وسن گھر بیٹھے نہیں ملتا ہے، پکا پکایا نہیں ملتا ہے، محنت کریں گے تبھی ملے گا، یہ اسباب ہیں۔ تقدیر پہ ایمان رکھنا ہے، جتنا اللہ نے مقدر رکھا ہے اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے غلط ذرائع اختیار کیے، ممکن ہے ہم کو وہ وہی ملے گا، لیکن جلدی ملے گا اتنا ہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، مسجد میں تشریف لے گئے، باہر گھوڑا رکھا اپنا۔ جب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اب وہاں پر دیکھا ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، تو اس جوان سے فرمایا کہ باہر میرا گھوڑا ہے، اس کی طرف تھوڑا دھیان رکھیے گا، میں نماز پڑھتا ہوں، تاکہ فارغ البالی ہو کر کے نماز پڑھے۔ جب انہوں نے نماز پڑھی، فارغ ہو گئے، نکلے تو دیکھا جوان تو وہاں ہے ہی نہیں۔ اب جب دیکھا گھوڑے کے اوپر زین بھی نہیں ہے، گھوڑے کے اوپر زین بھی نہیں ہے۔ اب زین کے بغیر گھوڑا کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ گھوڑا لے کر کے نکلے بازار میں، جو زین والا بازار تھا وہاں چلے گئے، ڈھونڈ رہے ہیں اب اپنے لائق کوئی زین۔ چلتے چلتے دیکھا ایک دکان پر وہی زین پڑی ہوئی تھی، ان کی اپنی زین۔ انہوں نے دیکھا، فرمایا تو میری زین ہے۔ فرمایا نہیں، میں نے تو ابھی خریدی ہے، میں ایسے کیسے دوں گا آپ کو؟ فرمایا چلو بہرحال یہ تو میری اپنی چیز زیادہ محبوب ہوتی ہے، اگر وہ پرانی پھٹی ہوئی بھی کیوں نہ ہو۔ فرمایا چلو ہے تو یہ میری ہی، اب آپ، چونکہ ان کو بھی احترام تھا، انہوں نے کہا ہم آپ سے نفع نہیں لیں گے، جتنے میں ہم نے یہ خریدی ہے اتنے میں ہی آپ کو دیں گے، مفت بھی نہیں دیں گے۔ یہ تجارت کا اصول ہے، تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان، زندگی بھائیوں کی طرح گزارو لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ فرمایا نفع نہیں لوں گا، لیکن جتنے میں خریدا ہے اتنے میں دوں گا ضرور۔ انہیں فرمایا چلے بتائیں کتنے میں دینا ہے؟ تو انہیں کہا میں نے 1.5 درہم میں خریدی ہے، 1.5 درہم میں دوں گا۔ حضرت نے 1.5 درہم نکال کے دیا اور یہ زین وصول کر لی۔ پھر اس دکاندار سے کہا کہ دیکھیں اللہ کی قدرت، میں جب نماز سے فارغ ہوا، فارغ ہوتے ہی میں نے ارادہ کیا کہ اس جوان نے مجھے فارغ کر دیا نماز کے لیے، میں اس کو ہدیتاً یہ 1.5 درہم دوں گا، ہدیتاً میں یہ اس کو دوں گا۔ لیکن جب میں نے دیکھا زین ہے ہی نہیں، جوان ہے ہی نہیں، اسی 1.5 درہم میں اس نے یہی زین خریدی، ملا وہی 1.5 درہم، 2 نہیں ملے، لیکن اس نے جلد بازی کی تو حرام مل گئے، صبر کرتا تو حلال مل جاتا۔ ملنا اتنا ہی ہے جتنا مقدر ہے۔ دنیا بقدر تقدیر ملتی ہے اور آخرت بقدر محنت ملتی ہے۔ آخرت چھن اللہ تعالیٰ تمہیں مقدر کرت، آخرت بقدر محنت ہے، دنیا بقدر تقدیر ہے۔ لیکن ہم جو چیز پہلے سے ہی ہماری ہو چکی ہے، ہم ساری صلاحیت پھر اسی کو حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں، اور جو چیز ہمیں حاصل کرنی تھی اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا پیدا ہمارے لیے ہوئی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور آپ آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فکر غالب رہنی چاہیے کہ ہماری بستیوں میں، ہماری اپنی زندگیوں میں اور ہمارے گھروں میں مکمل دین آئے،
تو مکمل دین کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ آج نے سوشل میڈیا پر بخاری بھی جیب میں، مسلم بھی جیب میں، ابو داؤد بھی جیب میں، ترمذی بھی جیب میں، نسائی بھی جیب میں، ابن ماجہ، محدثین نے روایات جمع کی ہے، فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، ایک اصولی بات میں آپ کو دوں گا، خاص کر نوجوان طبقے کو، آپ کتاب سے روایت پڑھ کے اسی پر عمل کریں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے روایت پڑھ کے بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ دین یا حکم کبھی روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے، روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہی مسئلے کے متعلق کبھی ایک ہی روایت نہیں ہوتی ہے، جب تک انسان اس مسئلے سے متعلق ساری روایتیں نہیں دیکھے گا، پھر ان روایتوں کا محل وقوع نہیں دیکھے گا، اس میں سے پہلی والی روایت کون سی ہے، بعد والی روایت کون سی ہے، پھر اس کے اندر تطبیق دیکھی جائے گی پہلے، پھر اس کے اندر ترجیح دیکھی جائے گی دوسرے نمبر پر، پھر اس کے اندر تنسیخ دیکھی جائے گی تیسرے نمبر پر۔ آج کیازِ گژھن زیادہ اختلافات؟ تکیازِ چھِ دپان ہتہٕ حظ مے پانہٕ پوٚر، مےٚ پوٚر نہٕ پانہٕ روایت، وۄنۍ مان نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ، مےٚ چھُ اوترٕ فونَس پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُسو تَوَے یہِ وَنان، ییٚتیُک نہٕ کینٛہہ، اَکہِ علاقُک چھُ مےٚ فون، ہتہٕ حظ مولوی صٲب اوس آز تانۍ تھوٚمُت نیٹ پٮ۪ٹھ، وۄنۍ پٔر مےٚ پانہٕ روایت، تُہۍ نَے چھُو وَنٲنی اَسہِ یِم روایت، مےٚ دوٚپ ہتا گوٚبرو سارے روایتیں نہ چھَنہٕ برونٛٹھ کُن آسان ترٛاونہِ، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ اَکہِ لَٹہِ ووٚن ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ لوگ بہت ساری باتوں پر انگوٹھا رکھتے ہو۔ میں نے کہا مجبوری ہے، میں نے یہ نہیں کہا نہیں رکھتے، میں نے کہا مجبوری ہے۔ اس نے کہا کیا مجبوری ہے؟ میں نے کہا اگر میں انگوٹھا نہیں رکھوں گا آپ کو برا لگے گا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، نابکار ہو، آپ کی گواہی معتبر نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کی داڑھی کہاں ہے، آپ کا پاجامہ کہاں لٹک رہا ہے؟ تو اس کو غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا اسی پر ہم انگوٹھا رکھتے ہیں کہ چلو پیار محبت سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ڈائریکٹ حکم نہیں بتاؤں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں انگوٹھا نہیں رکھوں گا تو پھر ڈائریکٹ بتانا پڑے گا۔ اسی طرح سے تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ تو ہمیں یہ روایتیں بتاتے ہی نہیں ہو۔ دیکھیں ساری روایتیں امت کو بتانے کی نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بات کہاں سے آ گئی؟ بس آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو ہریرہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، جو بھی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں یہ بات امت کو بتاؤں، ساتھیوں کو بتاؤں؟ فرمایا جی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ لوگ یقین نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شہادت اپنے نالین مبارک دیے، اپنے نالین مبارک دیے، کہا یہ ساتھ لے جاؤ، کہنا کہ جس کی بات ہے اسی کے نالین بھی ہے۔ تو چلے، سب سے پہلے جو بندہ ملا وہ کون ملے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ ملے فرمایا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ نالین ہاتھ میں ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا میں یہ بات لے کر کے ابھی نبی سے آیا ہوں، جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پر ایک گھوسا مارا، ابو ہریرہ پیچھے گر گئے، اٹھے اور دوڑتے ہوئے بھاگے واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ عمر نے مجھے مارا، عمر نے بات آگے نہیں پہنچانے دی، اتنے میں حضرت عمر تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، ابو ہریرہ شکایت کر رہے ہیں، آپ نے بات پہنچانے نہیں دی۔ تو حضرت عمر نے عرض کی جی میں نے نہیں پہنچانے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی بات آگے امت میں چلے گی نماز کون پڑھے گا؟ سب لوگ کہیں گے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے کافی ہے، جنت مل جائے گی، نماز کون پڑھے گا؟ تہجد کون پڑھے گا؟ جہاد پہ کون نکلے گا؟ عشر زکوٰۃ کون دے گا؟ روزے کون رکھے گا؟ اذن یتکل الناس، پھر تو لوگ اسی پر توکل کر بیٹھیں گے، کلمہ پڑھ لیا بس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق عمر، عمر کی بات صحیح ہے۔ یہ بات ابو ہریرہ نے وہاں سے آگے پھر نہیں پہنچائی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا پھر اس روایت کو آگے نقل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری روایتیں امت کے سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ساری روایتیں رکھیں گے تو پھر انتشار اٹھے گا، پھر بوال اٹھے گا۔ اس انتشار سے بچانے کے لیے امت کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے وہ روایات دینی چاہیے جن روایات پر سب جمع ہو جائیں، جن روایات کے اندر پرو کر کے امت کو وحدت امت کا درس دیا جا سکے۔ ورنہ جب سے سوشل میڈیا پر یہ ساری روایتیں آ گئی ہے، حسد بغض اور کینہ سر عام بک رہا ہے، تھوک میں بک رہا ہے۔ گھروں کے اندر اختلاف ہے، مسجدوں میں اختلاف ہے،
ممبر و محراب میں اختلافات ہے، درس و تدریس میں اختلافات ہے، جلسوں اور اجتماعوں میں اختلاف ہے. یہ کیوں ہوا؟ ییٚلہِ نا اہلن تانۍ ووت سورُے. نا اہلن تانۍ گژھِ نہٕ سورُے واتُن. پہلے صلاحیت ضروری ہوتی ہے. روایات کو سمجھنے کے لیے، چونکہ ہم لوگ سارے یا اکثریت کے اعتبار سے ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرتے ہیں. ہمیں کیا لگتا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے، اپنے کمرے میں سوچ رہے ہوں گے، پھر ان کو خیال آیا ہوگا یہ مسئلہ لکھتے ہیں، انہوں نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، مسئلہ لکھا اور امت میں رائج کر دیا. ہمارا تو یہی خیال ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے بزرگوں. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے 40 شاگرد تھے. ایک کیبنٹ تھی وہ ان کی، 40 شاگرد. اس میں تفسیر کے ماہر، حدیث کے ماہر، فقہ کے ماہر، منطق اور فلسفے کے ماہر، لغت کے ماہر، تاریخ کے ماہر، سیرت کے ماہر، ہر فن کے ماہر موجود تھے. پھر کوئی مسئلہ آتا درپیش، ان 40 کی کیبنٹ کو بلاتے، پھر اس میں بحث و مباحثہ چلتا. قرآن، حدیث، فقہ، لغت، تاریخ، ساری چیزیں ڈسکس میں آ جاتی. کبھی ایک دن میں مسئلہ حل ہو جاتا، کبھی ایک ہفتے تک بحث چلتی تھی. پھر جب سارے لوگ کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جاتے، پھر وہی امت کو دیا جاتا تھا کہ اس پر مفسرین بھی متفق ہے، محدثین بھی متفق ہے، فقہاء بھی متفق ہے، مؤرخین بھی متفق ہے، لہٰذا یہی مسئلہ امت کو دیا جانا چاہیے. تب جا کر کے فقہ بنتی ہے. آج دپان نہ تمس آسیا نہ پتہ، أڑۍ دپان تمس چھِ 7 حدیث ٲسمٕتۍ یاد. ہاشا ہاشا کٔژ؟ سبحان اللہ، کمال چھُ. اگر تمس 7 حدیث ٲسۍ یاد، پتہٕ تہِ دِتُن اُمتس 2,99,000 مسلہٕ حل کٔرِتھ، اور پتہٕ کوٚرُکھ لاسٹس چیلینج. کیٛاہ کوٚرُکھ؟ اگر میون کانٛہہ مسلہٕ صحیح حدیثس خلاف نیرِوٕ تتٮ۪ن رٔٹزیو صحیح حدیث، میون مسلہٕ ژھٕنزیو. اڑیو کوٚر اتھ تہِ نگیٹِو مانے. یہ کُس وۄنۍ؟ مےٚ ہیوٗ نابکار ہیٚکیٛاہ یہِ ؤنِتھ؟ ہم جیسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر میرا کوئی مسئلہ صحیح حدیث کے خلاف ہو تو صحیح حدیث لینا، میرا مسئلہ چھوڑ دینا؟ یہ وہ کہہ سکتا تھا جس کے اندر گٹس ہو، جسے اپنے مسئلوں پر پوری بصیرت ہو کہ میرا مسئلہ کبھی حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ کہہ سکتا ہے، یہ بات ان کی ہو سکتی ہے. تو بہرحال ان الجھنوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ سیلبس کریو تھی حوال مولوین کمن. یمن مولوین اخ چیز، یہ جب مارکیٹ میں آ جاتے ہیں نا تو پھر لوگوں اپنے لوگوں کو اکساتے ہیں. جب تنہائی میں ملیں گے نا تو پھر گلے ملتے ہیں، پھر یہ شیر و شکر ہوتے ہیں. تۄہہِ وٕچھو حظ آز تام کُنہِ جایہِ 2 مولوی پانہٕ لڑٲے جھگڑٕ کران، لیکھ لیکھ کڑان أکِس بیٚیِس، بحث کرن، حدیثن پٮ۪ٹھ کرن بحث، آیتن پٮ۪ٹھ کرن بحث، مگر ییٚمہِ ساتن پتہٕ نزدیٖک یِن پتہٕ چھِ تِم لاسٹس آسان شیر و شکر. کیٛاہ چھِ آسان؟ اور اُمتُک حال کیٛاہ چھُ؟ مٲلۍ پوٚتھرن چھُنہٕ صلح کِہیٖنۍ، بارنٮ۪ن تہِ چھُنہٕ صلح کِہیٖنۍ، واریاہن جایَن ژھیٚنۍ رِشتَے، بٲژن دۄن اوس نہٕ پانہٕ ؤنۍ صلح کِہیٖنۍ. یِمن معاملن منٛز ما پیٚیِو تُہۍ؟ دپان اختلاف العلماء رحمتن، عٲلمن ہُنٛد اختلاف چھُ رحمت. ییٚلہِ عٲلم چھِ اختلاف کران نین مسلن چھُ جواب میلان. مگر یِہوے اختلاف ییٚمہِ ساتن وانہٕ پیٚنجن پٮ۪ٹھ ووت، پیسنجر شڈن پٮ۪ٹھ ووت، ژوٚتٮ۪ن پٮ۪ٹھ ووت، بٹھٮ۪ن تہٕ بیرن تل ووت، وانہٕ تھڑن پٮ۪ٹھ ووت، پتہٕ چھِ لڑاے تہٕ جھگڑٕ گژھان. پتہٕ چھِنہٕ أکِس بیٚیِس أسۍ سلام کران، اور پتہٕ چھِ أسۍ علماہن پگڑی اُچھالان. ییٚمہِ مسلکُک کرِ ہُمہِ مسلک کٮ۪ن علماہن احانت، ہُمہِ مسلکٕکۍ کرن ییٚمہِ مسلک کٮ۪ن علماہن احانت. سٲری عٲلم چھُو قال اللہ تہٕ قال رسول ونان. سارنٕے عٲلمن کٔرِو احترام، تمام مکتبہ فکر کٮ۪ن عٲلمن کٔرِو احترام، اُمت بٔنِتھ روٗزِو، اور پتہٕ پٔکِو تتھ دیٖنس پٮ۪ٹھ یُس دیٖن دیُتوٕ حضرت علمدار رحمتہ اللہ علیہ، اگر یقیٖن آسوٕ تِمن پٮ۪ٹھ. پتہٕ رٔٹِو سُہ دیٖن نالمت یُس دیٖن ہٮ۪تھ آو حضرت شاہ ہمدان رحمتہ اللہ علیہ. اعتماد چھُ کرُن. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ صحیح معناہن منٛز اُمت بٔنِتھ روزنُک توفیٖق، اور اَسہِ اندر یُس پانہٕ ؤنۍ أکِس بیٚیِس سُنٛد یہِ بغض، نفرت، حسد، کینہٕ، اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ اَمہِ نِش نجات، اور اَسہِ دِیِن غمِ اُمت، فکرِ آخرت. پروردگارس کُن کرو دعا، اے بار الہ خداے اَسہِ بناو ایٖمانٕکۍ علم بردار، اَسہِ بناو نبی سٕنٛدِ دیٖنٕکۍ علم بردار. پروردگارا نبی سُنٛد محبت بر سانٮ۪ن دلن منٛز، سانٮ۪ن رگن منٛز، سانٮ۪ن چشمن منٛز، سانٮ۪ن ہوشن تہٕ حواسن منٛز. اَسہِ بناو حقیٖقی معناہن منٛز فدائے نبی، عاشق نبی، دیوانہ نبی اور غلام نبی. پروردگارا اَسہِ دِ اُمت کٮ۪ن اکابرن اسلافن احترام کرنُک توفیٖق.
پروردگارہ اس کر قرآن پاکک نور تو فہم نصیب، اس کر احادیث طیبہن ہن نور تو فہم نصیب، پروردگارہ علماء کرامن اولیاء اعظامن ہن محبت کر اس نصیب، پروردگارہ اس دتھ نہجس پر زندگی گزارن توفیق، یت نہجس پر روز آسک، یت نہجس روز آس رسول کائنات